سندھ ہائی کورٹ کا تاریخی فیصلہ، پاکستان کے سب سے بڑے پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض کا 3000 ارب کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ ملک ریاض کا کراچی کے جزیروں پر اربوں ڈالر مالیت کا رہائشی پروجیکٹ بنانے کا خواب سندھ ہائی کورٹ نے چکنا چور کر دیا۔ سمندر کی بے رحم لہروں کے مقابلے میں قدرتی تحفظ فراہم کرنے والے مینگرووز کے جنگلات کو محفوظ بنانے کا حکم، وفاقی اور صوبائی حکومت کی بدنیتی سامنے آ گئی۔ کیا واقعی ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب عوام کو گمراہ کرتے رہے؟ کراچی کی جو کوسٹل بیلٹ ہے، اگر یہاں سے آپ بدین کی طرف جائیں تو یہ پورا آگے تک ایریا جو رن آف کچھ کو لگتا ہے، سمندر کے اندر چھوٹے چھوٹے جزیرے بنے ہوئے ہیں، یہ پورا علاقہ انڈس ڈیلٹا کہلاتا ہے۔ ان تمام جزیروں کے اوپر مینگروو فارسٹ ہے جو آج سے نہیں صدیوں سے ہیں۔ انڈس ڈیلٹا کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو عالمی سطح کے اوپر ایک پروٹیکٹڈ ایریا ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ کنسٹرکشن میگنیٹ کا تو ہر دور میں ریل اسٹیٹ میں انٹرسٹ رہے گا، اور جو موجودہ حکومت ہوگی اس کو جا کے وہ ایک اچھی آفر دے گا۔ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ مشرف دور کو بھی وہ آفر اچھی لگی تھی، پیپلز پارٹی کو بھی وہ آفر اچھی لگی تھی، اور پی ٹی آئی کو بھی آفر اچھی لگی تھی۔ مشرف دور سے بدو اور بنڈل آئلینڈز کے اوپر جہاں پہ اچھا خاصا مینگروو فارسٹ کور ہے، اور وہ کراچی کی نیچرل ڈیفینس ہے رف واٹر سے، تو زمین کے نیچے سی واٹر انٹروژن ہوتی ہے، جس کو روکنے کا کام نیچرلی قدرتی طور پہ یہ مینگرووز کرتے ہیں۔ پھر پیپلز پارٹی دور میں 2013 میں اناؤنسمنٹ ہوئی کہ بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض نے ارب ڈالر کا ایم او یو سائن کیا اور بدو اور بنڈل آئلینڈ پہ کنسٹرکشن ہونے جا رہی ہے، مگر وہ بھی حکومت بدلنے کے بعد نہیں ہو سکا۔ نون لیگ کے دور پہ تو اس پہ اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی، مگر پی ٹی آئی نے واپس آ کے پیڈا پاکستان آئلینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس کے نام سے ایک آرڈیننس لاسٹ ایئر نکالا، جس کے تحت انہوں نے خود سے ایک نئی اتھارٹی بنا دی، آٹونومس۔ حقیقت یہ تھی جب ہم نے تحقیق کی کہ ایک جگہ مقاصد پیڈا کے ذریعے اس پراپرٹی کو کمرشلائز کرنے کے لیے اور مینگرووز کو تباہ کرنے کے ہیں پی ٹی آئی کے، اور دوسری طرف آج سے نہیں کئی سالوں سے پیپلز پارٹی نظر رکھ کے بیٹھی ہے کہ جب وہ حالات سازگار ہوں اور پولیٹیکل پریشر نہ ہو تو وہ یہ کام کر سکیں اور یہاں پہ کوئی کمرشلائزیشن کا عمل جاری کر سکیں۔ اور وہ ہم سے ثابت ہوا کہ ہم نے ڈسکور کی 2010 کی ایک نوٹیفیکیشن سندھ حکومت کی، جس میں انہوں نے بڑی ٹیکنیکل جارگن استعمال کی اور سمپل آئیلینڈس کے نام لکھنے کے بجائے جغرافیکل کوآرڈینیٹس لکھ دیے، لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ، کہ جاؤ نقشے بناؤ اور نقشے بنا کے خود دیکھو کہ کیا مینگروو پروٹیکٹڈ ہے اور کیا مینگروو پروٹیکٹڈ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے بدو اور بنڈل آئلینڈ اس نوٹیفیکیشن کے دائرہ کار سے باہر چھوڑ دیے ہیں اور وہ پروٹیکٹڈ نہیں ہے، مگر چونکہ ہماری پٹیشن میں پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی 2010 کی نوٹیفیکیشن بھی سوال تھا کہ سندھ حکومت کے بھی عزائم کچھ صاف نظر نہیں آ رہے، تو یہ کیس پٹیشن چلی اور 1 سال بہانے کرنے کے بعد، ہیئرنگز مس کرنے کے بعد، ایڈجرمنٹ لینے کے بعد آج فارسٹ سیکرٹری نے آ کے ایڈمٹ کیا کہ 2010 کی نوٹیفیکیشن جو ہے بدو اور بنڈل آئلینڈز کو کور نہیں کرتی تھی، اور اب ہم سمری موو کر کے ایک نوٹیفیکیشن پاس کر کے ان کو پروٹیکٹڈ کور دیں گے، جس کے لیے آج اعلیٰ عدالت نے فیصلے میں ان کو 6 ہفتے کا وقت دیا ہے اور 6 ہفتے کے بعد اس کی ہیئرنگ رکھی ہے۔ یہ آئلینڈز فائنلی پروٹیکٹڈ ڈکلیئر ہو جائیں گے، جس کے بعد ان پہ کوئی کمرشل ایکٹیویٹی کرنا یا ان کو یوسرپ کرنا اور ان کے مینگرووز کو نقصان پہنچانا ناممکن ہو جائے گا۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی اس میں قباحت محسوس نہیں ہوتی کہ آپ کے موجودہ ایڈمنسٹریٹر کراچی اور آپ کے سابقہ انوائرمنٹ ایڈوائزر عوام کو مس لیڈ کر رہے تھے بدو اور بنڈل آئلینڈ کے ایشو کے اوپر۔ اگر وہ انوائرمنٹ ایڈوائزر تھے تو ان کو پہلے اس بات کا تو ہوش ہونا چاہیے تھا کہ ان کی اپنی حکومت نے 2010 میں کیا چیٹنگ کی ہے، اور اس آئلینڈ کو، دونوں آئلینڈز کو جان بوجھ کے باہر رکھا گیا کور سے، اور ان کو لڑنا چاہیے تھا اپنی کابینہ میں اور اپنی حکومت کے ساتھ کہ بطور انوائرمنٹل ایڈوائزر، اور جو اچھی باتیں میں ٹیلی ویژن پر عوام کے ساتھ آگے کرتا ہوں، میں بلیو کرتا ہوں کہ ان کو بھی پروٹیکٹیو ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مینگرووز جو ہیں، اگین میں نے آپ سے کہا، ہمارے نہ صرف کراچی، سجاول، ٹھٹہ بدین تک ایک نیچرل ڈیفینس ہے۔